السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کوئی ویڈیو نہیں بنانے والے ہم۔ آج ویڈیو بنانے کا کوئی موڈ نہیں تھا، اس لیے میں آپ کو ایک آپ بیتی سنانے جا رہا ہوں۔ بہت ہی فنی سی بات ہے۔ آج بہت سارے حکماء کا آپریشن کرنے کا دن ہے۔ میرے پاس کل ایک مریض آیا اور اس نے بتایا کہ حکیم صاحب مجھے یہ مسئلہ ہے، مسئلہ بعد میں بتاؤں گا کہ حکیم صاحب مجھے یہ مسئلہ ہے اور میں نے اس مسئلے کی دوائی تقریباً 30-40 ہزار روپے خرچ کر دیا۔ 30-40 ہزار ایک ہی حکیم صاحب کو میں نے یہ جمع کروائے ہیں، یہ کے بعد دیگرے، کبھی 10 ہزار، کبھی 15 ہزار، کبھی 5 ہزار۔ تو مرض سنیں آپ، اس کو مرض کیا تھی؟ اس کو مرض یہ تھی، وہ ینگ بچہ تھا، اس نے بولا حکیم صاحب میں کوئی بھی سیکس کی ایکٹیویٹی کرتا ہوں، کوئی بد نظری ہو گئی یا کوئی چیز دیکھ لئی یا کسی کے پاس بیٹھ جاتا ہوں تو مجھے منی کے قطرے آ جاتے ہیں۔ بس یہ ایشو ہے۔ اس ایشو کی دوائی مجھے کھاتے ہوئے 6 مہینے ہو گئے اور 6 مہینے کے اندر میں نے 30 سے 40 ہزار روپے اس حکیم کو دے دیا ہے۔ میرے پاس آیا اور میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا۔ اس نے بولا حکیم صاحب میرا یہ مسئلہ ہے تو آپ مجھے اچھی سی دوائی دے دیں۔ ہمارے گاؤں سے 3-4 مریض آپ کے پاس آئے ہیں اور انہوں نے مجھے ریفر کیا کہ حکیم صاحب کے پاس چلے جائیں، آپ کا انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا۔ تو میرے پاس آیا اور بولا حکیم صاحب مجھے منی کے قطرے آتے ہیں۔ میں آج آپ کو اس کی تحقیق بتاتا ہوں۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں، شرعاً بھی 3 ہی چیزیں ہیں۔ اور آپ نے بارہا علماء سے یہ باتیں سنی ہوگی۔ بعض لوگ علماء کے پاس بیٹھتے ہیں تو ایسی چیزیں لوگوں کو یہ پتہ ہے۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک منی ہوتی ہے، ایک مزی ہوتی ہے اور ایک ودی ہوتی ہے۔ اس میں مسئلے کی بات یہ ہے، نہ مزی سے غسل ٹوٹتا ہے نہ ودی سے ٹوٹتا ہے، اور جس سے غسل واجب ہوتا ہے وہ منی ہوتی ہے۔ منی اگر شہوت کے ساتھ نکلے تو اس سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، بندے کو نہانا پڑتا ہے، سردی ہو یا گرمی ہو، سب کے لیے ایک ہی بات ہے۔ جو مزی ہوتی ہے اور ودی ہوتی ہے، ان کے بارے میں آپ غور سے سن لیں۔ مزی تو وہ ہوتی ہے جو مزے کے ساتھ آتی ہے۔ فار ایگزامپل کوئی چیز دیکھ لی یا کوئی اس طرح کا پوز دیکھ لیا، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ میں اس پر اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں، اس پر ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ مزی یہ تو فیلنگ سے آتی ہے، بندے کو کوئی بھی فیلنگز آ جائے تو یہ مزی، یہ کچھ قطرے چپچپے سے آ جاتے ہیں۔ اور جو ودی ہوتی ہے، ودی یہ پیشاب سے پہلے یا بعد میں وائٹ طرح کے قطرے آتے ہیں، حالانکہ وہ منی کے قطرے نہیں ہوتے اور نہ مزی کے ہوتے ہیں، وہ بیماری کے قطرے ہوتے ہیں۔ وہ اکثر مریضوں کو بیماری ہوتی ہے جو پیشاب سے پہلے یا بعد میں آئیں۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیں، پیشاب سے پہلے اگر قطرے آتے ہیں یا بعد میں آتے ہیں تو یہ بیماری ہے۔ اس بیماری کا علاج کروائیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ کروائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے اتنے بڑے ایشوز نہیں ہوتے۔ اور آخری چیز جو مزی ہے، مزی میرے حساب سے ہر انسان کو جس کے اندر اللہ نے فیلنگز رکھی ہیں اس کو آتی ہے۔ اس کی کوئی دوائی نہیں ہوتی، اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ ہاں ایک ہے اس میں مسئلے والی بات، جو خسرے ہوتے ہیں، خواجہ سرا ہوتے ہیں، ان کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ آپ میری گفتگو سے سمجھ رہے ہوں گے کہ ایسی فیلنگز، ایسے قطرے جو آپ کو مزے سے آتے ہوں یا کسی چیز میں مزہ آ رہا ہے اس سے اگر قطرے آتے ہیں تو اس کو مزی کے قطرے کہتے ہیں۔ یہ ہر انسان کو ہوتے ہیں، ہر حکیم کو آتے ہیں اور ہر ڈاکٹر کو آتے ہیں۔ مزی کے قطرے صرف خسروں کو نہیں آتے، خواجہ سرا جو لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر فیلنگز نہیں ہوتی ان کو نہیں آتے۔ تو پلیز آپ مزی کی کوئی دوائی استعمال نہ کریں، مینٹل کا سارا کام ہوتا ہے۔ یہ مینٹل کو آپ اچھے طریقے سے اپنے ذہن کو صاف رکھیں، نماز کی پابندی کریں اور علماء کے پاس بیٹھیں، اچھی محفلوں میں بیٹھیں تو آپ کو یہ مسئلہ نہیں رہے گا۔ اگر آپ گندی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، سیکس کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور گندی تصویریں، گندے پوز اگر آپ دیکھتے ہیں تو یقیناً آپ کو مزی کے قطرے بھی آئیں گے اور آپ کو یہ مسئلہ رہے گا، اور ایسے حکماء حضرات آپ سے پیسے بٹوریں گے۔ تو مزی کا آپ نے علاج نہیں کروانا۔ مزی کا مسئلہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، اس کی دوائی نہیں لینی۔ ہاں اگر ودی کے آپ کو قطرے آتے ہیں پیشاب سے پہلے یا بعد میں تو اس کی آپ دوائی کروائیں۔ جو بندہ میرے پاس آیا تھا اس کو مزی کا مسئلہ تھا، مزی کے قطرے آتے تھے۔ میں نے اس کا ذہن واش کیا اور اس کی منت سماج کی کہ بس کر جائیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا یہ مسئلہ سب کا مسئلہ ہے، آپ اس کی دوائی نہ کھائیں۔ تو وہ بندہ بڑا خوش ہوا، کہتا آج تک مجھے کسی حکیم نے یہ باتیں بتائی نہیں، بس وہ تو کہتے تھے 5-7 ہزار دے جائیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہر دفعہ 7-10 ہزار دے کے میں تو تنگ آ گیا تھا۔ میں نے کہا اللہ کے ولی اس چیز کی دوائی ہوتی نہیں ہے۔ اگر آپ انسان ہیں، اگر آپ گندم کی روٹی کھاتے ہیں تو آپ کو یہ مسئلہ ہوگا۔
तो आपको ये मसला है, इससे ना तो गुस्ल टूटता है, हाँ इससे कपड़े साफ़ करके बंदा दोबारा से वज़ू कर ले तो काम चल जाता है। लेकिन इसमें सबसे बेहतर बात यह है कि अपने जहन को साफ़ रखें, नमाज की पाबंदी करें और अच्छी महफ़िलों में बैठें। आपको किसी हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी उन हकीमों से रिक्वेस्ट है कि जो बंदा इस टाइप का आता है, या बेगम के पास बैठने से या इस तरह की फीलिंग आने से अगर आपको कतरे आते हैं तो वो मज़ी के हैं। मज़ी ये हर इंसान में होती है और ये हो जाता है सीन, तो इसकी कोई दवाई नहीं होती। बस अपने जहन को थोड़ा सा आप इस तरफ फोकस ना करें ना, आपको ये मसला नहीं रहेगा। तो आज की गुफ्तगू बस इतनी थी, इसमें कोई नुस्खा हम नहीं बताएंगे। इस हवाले से, वदी के हवाले से, पेशाब से पहले या बाद में किसी को कतरे आते हैं तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, मैं उनके लिए वीडियो बना दूँगा। और बाकी जिस मौजू पर हमने आज बहस की है, बहुत सारे बच्चे और नौजवान इस चीज़ को समझ गए होंगे। आपने इस चीज़ की दवाई नहीं लेनी, इस चीज़ पर आपने पैसे नहीं गंवाने। तो आज की गुफ्तगू का हम एंड करते हैं इसी पर। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स लाजमी किया करें। इसी पर हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।